من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد۔ آپ کی خدمت میں سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ موضوع پیش کیا جا رہا تھا کہ جس میں ہم امام علی علیہ السلام کے دور میں ہونے والی دہشت گردیوں اور اس کا امیر المومنین علیہ السلام نے کس طرح سے خاتمہ کیا، اس موضوع کو مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے بسر بن ابی ارطہ کو ہم نے مطالعہ کیا کہ جس نے مکہ، مدینہ اور یمن کے اوپر غارت گری کی، دہشت گردی پھیلائی اور مظلوم بچوں اور خواتین کو قتل کر کے وہ فرار ہو گیا۔ اس کے بعد ضحاک بن قیس کا ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا کہ ضحاک بن قیس پہلا شخص ہے کہ جس نے امام علی علیہ السلام کی ریاست میں ان دہشت گرد حملوں کا سلسلہ معاویہ بن ابی سفیان کے کہنے کے اوپر شروع کیا۔ ضحاک بن قیس اس نے سب سے پہلے چونکہ قریب علاقہ بنتا ہے شام، اس کے علاقے میں تدمر میں حملہ کیا اور وہاں سے پھر ثعلبیہ آیا اور ثعلبیہ سے واقصہ نامی ایک علاقے میں آیا اور واقصہ سے قطانہ کے علاقے سے فرار کر کے دمشق واپس چلا گیا، اور اسی جگہ پہ قطانہ کے علاقے میں اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے بھتیجے کو قتل کیا، عمرو بن عمیس کو قتل کر کے وہاں سے فرار کیا، اور اس کے جو 7 اصحاب تھے انہیں برے طریقے سے اس نے وحشت گری کا نشانہ بنایا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو بہت ناراض اور برہم ہوئے اور لوگوں کو بار بار کوچ کرنے کا حکم دیا کہ جا کے کسی طریقے سے اس کا خاتمہ کیا جائے، اس غارت گری کا، اور ضحاک بن قیس کو روکا جائے۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے مسلسل کہنے کے باوجود لوگوں نے کسی قسم کا بھی حصہ نہیں لیا اور کسی قسم کا بھی انہوں نے وہاں پر ایک اقدام نہیں کیا۔ اس اقدام نہ کرنے کے نتیجے میں امام علی علیہ السلام برہم ہوئے اور جناب حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو 2000 کا لشکر دے کے یا 4000 کا لشکر دے کے امیر المومنین علیہ السلام نے ضحاک کے پیچھے بھیجا، اور وہ مختلف علاقوں میں اس کا پیچھے اس کے جہاں جہاں پہ احتمال تھا کہ وہ موجود ہوگا ان سب جگہوں کے اوپر اپنے طور پہ پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس طریقے سے ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں پر یہ ضحاک بن قیس موجود تھا۔ تھوڑی سی جھڑپیں ہوئیں اور ان جھڑپوں کے بعد وہ فرار کر کے نکل گیا۔ ہم یہ گزشتہ درس میں پڑھ چکے تھے اور اتنی مقدار آپ کے سامنے آشکار ہوئی جو کہ کتب تاریخ میں وارد ہوئی ہے، اور نہج البلاغہ سے ہم نے وہ حصہ پڑھا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے ضحاک بن قیس کی اس دہشت گردی کے خبر کے اوپر یا لوگوں کو ابھارنے کی صورت میں جس غم و اندوہ کا شکار ہوئے اس کا اظہار اپنے کلام میں امام نے فرمایا کہ اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کا بقیہ حصہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم ایک توقف کریں گے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو جاننے کا، کیونکہ یہاں پہ تذکرہ جناب حجر بن عدی کا آیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں، اور ان کو بے گناہ ان کے کئی ساتھیوں کو ان کے سمیت بے گناہ معاویہ ابن ابی سفیان نے شہید کر دیا۔ اور اسی ضمن میں کہ جب ضحاک بن قیس فرار کر کے چلا گیا تو جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو ایک خط لکھا۔ یہ خط آپ کی خدمت میں آج پڑھ کے سنایا جائے گا، چونکہ اس خط کا جواب جو امام علی علیہ السلام نے
لکھا وہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے۔ لہذا نہج البلاغہ میں یہ دو ہمارے پاس مکتوب کی صورت میں آتے ہیں۔ ایک مکتوب نمبر 36 ہے کہ یہ مکتوب نمبر 36 امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل بن ابی طالب جو کہ ان کے بڑے بھائی تھے ان کے جواب میں لکھا کہ یہ ضحاک کی خبر جب جناب عقیل کو ملی اور انہوں نے دیکھا کہ حاجیوں کو قتل کیا گیا ہے تو امام علی علیہ السلام کو ایک انہوں نے مکتوب لکھا۔ وہ مکتوب کتب میں وارد ہوا ہے لیکن نہج البلاغہ میں جناب عقیل کا مکتوب وارد نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس امیر المومنین علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ جوابی حصہ کسی حد تک وارد ہوا ہے۔ خطبہ نمبر 29 میں ضحاک بن قیس کی مذمت اور اس کی دہشت گردی جو اس نے برپا کی اس کی مذمت میں امام علی علیہ السلام کا کلام وارد ہوا ہے۔ ان مکتوبات سے ہم دہشت گردوں کے بارے میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے موقف کو جان سکتے ہیں، اس لیے اس کو ہمیں توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے امام علی علیہ السلام کا جو مکتوب خطبہ نمبر 29 میں ضحاک بن قیس کی مذمت اور لوگوں کا نہ نکلنا، ضحاک یعنی دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے لوگوں کا نہ نکلنا، اس کی جو مذمت امام علی علیہ السلام نے فرمائی ہے یہ ہم خطبہ نمبر 29 میں پہلے مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جناب عقیل اور جناب حجر بن عدی کی طرف آئیں گے۔ خطبہ نمبر 29 میں چونکہ امام علی علیہ السلام کو خبر ملی تو بار بار لوگوں کو ابھارا لیکن لوگ نہیں نکلتے تھے۔ یہ بڑی تعجب کی چیز ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کوفیوں کے درمیان جو ان کے شیعہ ہونے کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، جنگوں میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اور جنگجو ہیں، میدان جنگ میں وہ ایک مہارت رکھنے والے افراد ہیں، لیکن اس کے باوجود امام علی علیہ السلام کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے۔ تو اس مقام پہ امام کو شدید غصہ و غضب اور غم و اندوہ اٹھانا پڑا۔ لہٰذا یہ مکتوب پھر میں عرض کر دوں کہ اس مکتوب کو جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں اس سے ہم نے چند نتائج لینے ہیں۔ ان میں سے پہلا نتیجہ کہ دہشت گردی ایک ریاست کے اندر اگر ہو تو اس دہشت گردی کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے، اور اس دہشت گردی کو اگر ادارے، جو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریاستی ادارے اسے کنٹرول کریں، اگر ریاستی ادارے کنٹرول نہ کریں تو عامت الناس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دہشت گرد حملوں کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو کرنا چاہیے، اور یہ فی الفور قابو کرنے والی ہیں۔ لہٰذا میں تیزی سے خطبہ نمبر 29 آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور پھر آگے ہم اپنی گفتگو کو لے کے چلتے ہیں۔ خطبہ نمبر 29 میں امام فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، المجتمعۃ ابدانہم، جن کے بدن تو ایک جگہ ہیں، یعنی آپس میں جھمگٹا اچھا کر لیتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے اچھے طور پہ ہو جاتے ہیں، یعنی بہت بھاری اور بڑا مجمع دکھائی دیتا ہے۔ ابدان ان کے جمع ہیں، المختلفۃ اہواؤہم، لیکن ان کی خواہشات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک جنگ لڑنے کا موقف رکھتا ہے، ایک جنگ نہ لڑنے کا موقف رکھتا ہے، ایک دنیا کی آسائش اور لذتوں کو چاہتا ہے اور ایک کسی اور دینی بہانہ کر کے اپنے آپ کو جنگ سے کنارہ کش کرنا چاہتا ہے، ایک امیر کی اطاعت کی طرف رغبت رکھتا ہے اور ایک گروہ امیر کی اطاعت سے سرکشی اور بغاوت کرتا ہے۔ لہذا المختلفۃ اہواؤہم، جیسے بھی آپ اپنے معاشرے کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ اس طور پہ منتشر ہے، ہر ایک کی اپنے ایک 1.5 انچ کی مسجد ہے، اپنا ہی اس نے ایک سربراہ بنایا ہوا ہے اور اپنی ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، ایک فلاں پارٹی کا، ایک دوسری پارٹی کا، ایک تیسری پارٹی کا ہے، منتشر ہیں اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنے طور پہ کام سوچا ہوا ہے۔ بدن ان کے اکٹھے، ادھر تو بدن بھی اکٹھے نہیں ہوتے، بہرحال جو ہمارے معاشرے کی صورتحال پہنچ گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو ان کے دور میں بدن ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے، جب اعلان ہوتا رسمی طور پہ تو لوگ آ جاتے سننے کے لیے،
لیکن چونکہ اندرونی ان کے موقف اور اندرونی افکار اور خواہشات جدا جدا تھیں، لہذا ذاتی جدا جدا خواہشات نے ان کو منتشر کر دیا۔ المختلفۃ احواؤہم، یہ ایک معاشرے کی عکاسی امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسے معاشرے کے اندر امیر المومنین بنایا گیا ہوں، ایک ایسے معاشرے کے اندر حاکم بنایا گیا ہوں کہ اس معاشرے کی حالت کیا ہے کہ ظاہری طور پہ بدن ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن سب کی خواہشیں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، ہر ایک کا ہدف اپنا اپنا ہے، ہر ایک کا موقف اپنا اپنا ہے، ایک موقف اور ایک ہدف نہیں رکھتے، لہٰذا یہ بدترین معاشرہ ہے۔ اس سے بدترین معاشرہ تو یہ ہے کہ بدن بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، جیسے کہ اس وقت عالم اسلام کی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ مسئلہ فلسطین اور غزہ کا جو مسئلہ ہے، اور آئے روز ادھر وحشیانہ بمبارمنٹ اور بچوں کا بہانہ قتل و غارت کرنا ہے، اس میں عالم اسلام اور عالم اسلام کے حکمران ایک موقف ہو کے نہیں سامنے آتے۔ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہمیشہ دشمن اٹھاتا ہے۔ بس جس معاشرے کے اندر یہ خصلت برپا ہو جائے، جس معاشرے، کیونکہ معاشروں کے مطالعے کے طریقے ہیں، امام علی علیہ السلام اپنے دور کے معاشرے کا مطالعہ کر کے ہمارے سامنے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دور کا معاشرہ کیا تھا کہ المجتمعات ابدانہم، بدن اکٹھے ہیں، المختلفات احواؤہم، لیکن ان کی خواہشات جدا جدا ہیں۔ کوئی تفرقہ چاہتا ہے، کوئی وحدت چاہتا ہے، کوئی جنگ چاہتا ہے، کوئی جنگ سے فرار چاہتا ہے، کوئی دنیا کی لذتوں کی پر مر مٹا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سب سے کنارہ کش رہوں تو میں سب سے بہترین موقف رکھنے والا ہوں۔ مختلف طرح کے ان کے اپنے نظریات اور اپنے اہداف ہیں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں امام؟ کلامکم یوحی ثم السلاب، کہ تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیں۔ باتیں جو تم کرتے ہو، یعنی وہی کہ ادھر ادھر کی ڈینگیں مارتے ہو، وہ تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیں۔ وَفِعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِبْكُمْ الْأَعْدَاءَ، اور تمہارے جو کام ہیں، تمہارے جو اعمال ہیں، یعنی تم لوگ عمل ایسا دکھاتے ہو کہ وہ تم لوگوں کے اوپر، فیکم غالباً ہے، فیکم الاعداء، کہ تمہارے اوپر دشمنوں کو دندان تیز کرنے کا موقع دیتے، یعنی دشمن جرت کے ساتھ تمہارے اوپر حملے شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ امام علیہ السلام انہیں تحلیل کر کے گویا کہ بتا رہے ہیں کہ تم نے معاشرے کے اندر جس صفت کو اور جس طور طریقے کو رائج کر دیا، اس سے دشمن ہی تمہارے اوپر چڑھ دوڑے گا۔ ویسے بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں ہم نے کام کیا ہے، اتنے مار کے مارے ہیں، لیکن جب جنگ چھڑ جاتی ہے اور میدان سج جاتا ہے تو فرار کے علاوہ ہم پہ کچھ بھی نہیں ہے، خاموشی سے سر جھکا کے تم چلے جاتے ہو۔ لہذا تقولون فی المجالس کیتا و کیتا، اپنی محفلوں میں تو بڑے اپنے کارنامے سناتے ہو کہ ہم نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا۔ فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ، اور جب جنگ چھڑ جاتی ہے، قُلْتُمْ حِیدِی، تو تم اس سے پناہ مانگنے لگ جاتے ہو، یہ تم کہتے نظر آتے ہو کہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی حالت کیا ہے؟ جو تم کو مدد کے لیے پکارے اس کی صدا بے وقت ہے، یعنی جو تم لوگوں کو مجمع دیکھ کے، تمہارے قد کاٹھ دیکھ کے، تم لوگوں کے اجسام کو دیکھ کے مدد کے لیے پکارے، اس کی آواز بے فائدہ ہے، کیونکہ تم لوگ سن کے بھی تمہارے دلوں کے اندر نہیں اترتی، مدد تو تم نے کرنی نہیں۔ اور جس کا تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑ چکا ہو، یعنی تم جیسی خصلتیں رکھنے والوں سے جس کا واسطہ پڑا ہو، اس کا دل ہمیشہ بے چین اور مضطرب رہنے والا، یعنی وہ ہمیشہ غم ہی اٹھائے گا۔ حیلے حوالے ہیں، غلط سلط، اور مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی خواہشیں ہیں۔ یہ دو باتیں معاشرہ کر رہا تھا کہ ادھر ادھر کے ہیلے حوالے کے، ابھی تو ہم جنگ سے تھک گئے ہیں، گھر میں یہ مسئلہ ہے، فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے، میں اگر آ گیا تو جاب میری چلی جائے گی، تو گھر میرا کیسا چلے گا، کاروبار کو یہ نقصان ہو جائے گا، گھر میں میرے اس طرح سے بوڑھے والدین ہیں۔ صرف بہانے ہی بہانے ہیں، اور ان بہانوں میں اصل مقصد کی ہے جنگ میں تاخیر ہوتی جائے۔ اب لازمی ہوتا ہے جنگ میں امام علی علیہ السلام تاخیر کرتے جائیں تو وہ جو مرکز دہشت گردی شام میں موجود ہے، وہاں سے تو دہشت گرد نکلتے رہیں گے، وہ تو عالم اسلام کے اوپر بار بار حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ اس لیے یہاں پہ قربانی کا وقت ہے،
یہاں پہ جلدی کا وقت ہے کہ جلدی جا کے دہشت گردوں کے مرکز کو ختم کیا جائے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر دہشت گردی کسی ریاست میں پھیلنا شروع ہو جائے تو صرف ایک دہشت گرد کو پکڑنا کافی نہیں ہے، تشخیص دی جائے، تعین کیا جائے کہ کہاں ہے دہشت گردی کا نیٹ ورک، کہاں پہ ہے ان دہشت گردوں کا مرکز، اور اس مرکز کے اوپر ریاستی ادارے، دفاعی ادارے، امنیتی ادارے وہ بھرپور طریقے سے دھاوا بولیں اور دہشت گردی کے مرکز کو ختم کر کے رکھیں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی خواہشیں ہیں، جیسے نادہند مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کسی نے قرض لیا ہو ایک بندے سے، اب جس سے قرض لیا ہے مدت ختم ہوگی تو وہ آئے روز اسے کہے گا میرا قرض واپس کر دو، تو یہ اپنی کہانیاں سنائے گا، ابھی گھر کی حالت یہ ہے، ابھی فلاں ہے۔ تو جس طرح سے قرض خواہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں سنا کے قرض خواہ یعنی قرض کا جو مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا قرض واپس کرو، تو مقروض طرح طرح کے بہانے بنا کے لاتا ہے۔ تم لوگ بھی اسی طریقے سے جنگ سے فرار کرنے کے بہانے مختلف بنا کے لاتے ہو۔ پھر امام نے ایک ضابطہ حیات دیا ہے، یہ معاشروں کی زندگی کا ضابطہ ہے، اور اس ضابطے کے اوپر معاشرے عزت اور ذلت کا فیصلہ اپنے لیے خود یہ مقرر کرتے ہیں کہ اس ضابطے کے ذریعے کہ عزت کو مقرر کریں یا اپنے لیے ذلت کو مقرر کریں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا، لہٰذا جو قومیں ذلیل ہو جائیں وہ اعمال اور افعال جو ذلیلانہ اعمال ہیں ان کی روک تھام وہ ذلیل قوم نہیں کر سکتی۔ یعنی جس قوم نے ذلت کا سبق پڑھ لیا ہے، جس قوم نے ذلت کو عملاً اختیار کر لیا ہے، اب یہ ذلت کو اختیار کر لینے والی قوم ذلیل اعمال کو جو پست کر دینے والے اس قوم کو اعمال ہیں اس کی روک تھام نہیں کر سکتی، اس سے اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے عالم اسلام آج پورا عالم اسلام ہمارے سامنے صرف ایک چند ممالک نہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے فلسطین میں بھیانک اور وحشت کے ساتھ انہوں نے حملے کیے ہیں اور خواتین کو، بچوں کو اور گھروں کو یعنی عوام الناس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ اس ٹائم 10,000 سے اوپر تعداد ہو چکی ہے۔ ایران کے علاوہ اور حزب اللہ کے علاوہ کوئی بولنے کے لیے صحیح طریقے سے حکمران آمادہ نہیں ہے۔ یہاں سے ایک مدد منتقل ہو رہی ہے اور یا عوام الناس ایک طور پہ عالم اسلام میں قلیل سے مدد کر رہے ہیں، حکومتیں خاموش ہیں، حکمران خاموش ہیں، ریاستوں کی افواج خاموش ہیں، جبکہ یہ وقت ہے کہ عالم اسلام زنجیر کی کڑی کی طرح پیوست ہے پورے، یعنی مڈل ایسٹ سے شروع ہوتا ہے، یعنی وسط ایشیا سے اسلامی ممالک کا آغاز انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان سے ہوتا ہوا مصر کے اختتام تک ہے، افریقہ کے اختتام تک ہے۔ لیکن یہ پوری کی پوری پٹی جو دنیا میں موجود ہے، سینٹرل ورلڈ کہہ سکتے ہیں اسے، یعنی دنیا کا وسطی حصے پہ موجود ہے، یہ ایک ایسی فوج تیار نہیں کر سکتی کہ جو صہیونیوں اور استعماریوں کو شکست دے یا ان کے خلاف ایک اقدام کرے۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ذلت کا سبق پڑھ چکے ہیں۔ لہذا اسرائیل نہ وہ اس کے ملک میں تیل پیدا ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی اقتصادی چیز وہاں پہ نکلتی ہے، وہ دنیا میں جو اس نے بزنس پھیلائے ہیں اس سے پل بڑھ رہا ہے، اور اس ٹائم اس کو بھاری تیل وہ کہاں سے فراہم ہوتا ہے؟ ترکی سے۔ اسی طریقے سے اس کے فوجیوں کی ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ قونیہ کے علاقے ترکی میں۔ اسی طریقے سے عرب امارات اور سعودیہ، وہاں سے امریکی طیارے اڑتے ہیں کہ جو اس کو تمام کی تمام اقتصادی حوالے سے یا عسکری حوالے سے مدد پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس بدترین سطح کے اوپر عالم اسلام آج پہنچ چکا ہے۔ پھر ریاستوں کی حالت تو ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ وہ 7 سمندر پار بیٹھا امریکہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون اس ٹائم کون سی حکومت آئے گی، کون سا ہمارا چیف آئے گا، کون سا فلاں منصب دار آئے گا، اچھا اب ورلڈ بینک سے ان کو کتنا قرضہ ملے گا، اب ان کے ممالک کے اندر یونیورسٹیز کے اندر کس طرح کے
تبدیلیاں لائی جائیں گی، وہ ہماری فیصلہ کر رہے ہیں، ہم خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قومی اساس پر، قومی طور پہ، اجتماعی طور پہ ذلت کا سبق پڑھ چکے ہیں۔ عزت کا سبق چاہیے یہاں پہ، لہذا ذلت کا سبق ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وسائل، تمام کے تمام ذخائر و وسائل موجود ہیں جس سے بجلی ایجاد ہو سکے، لیکن بجلی نہیں ہے ملک میں۔ ہمسائے ممالک موجود ہیں جن سے تجارت کر کے گیس اور پیٹرول کی قلت کو اور کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اور سستے داموں پر پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو اوپر چودھری امریکہ بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف سے چونکہ اجازت نہیں ہے، اس لیے ذلیلانہ ایک زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام نے یہ ضابطہ قوموں کو جینے کا اور قوموں کو مرنے کا ایک ضابطہ کائنات کے اندر ہدایت فرما رہے ہیں کہ ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا، یعنی وہ خشک ذائقہ لقمے کہ جو اہانت اور ذلت کے ساتھ ہمیں رکھ دیے جائے، اس سے وہ عزت والی بھوک 1000 درجے بہتر ہے کہ جو اس کے سامنے بے نیازی کا اظہار کرا کے ہمیں آزادی اور عزت کی راہ کے اوپر لا کھڑا کرے۔ لہذا وہ اس بھوک کے اندر کشش ہے، اس لقمے کے اندر کشش نہیں ہے، اس پیسے کے اندر کشش نہیں ہے۔ لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام نے پہلا ضابطہ، دوسرا ضابطہ، اور یہ ضابطہ بھی قوموں کے لیے عزت کی راہ کا ضابطہ ہے کہ اگر یہ کام کیا تو عزت کی راہ لے لیں گے، یہ کام ترک کر دیا تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹولے آئیں گے دہشت گردوں کے کہ جو اندر سے بلی سے بھی کمزور، بکری سے بھی کمزور دل رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اس معاشرہ جہاں پہ اکثریتی معاشرہ وہ ذلت کا سبق پڑ چکا ہے، لہٰذا یہ بزدل قسم کے دہشت گرد حملہ آور کر کے خوف و ہراس پھیلا کے مال لوٹ کے اور جانی نقصان، مالی نقصان کر کے فرار ہو جائیں گے، جیسے کہ ضحاک بن قیس اسی طور پہ آیا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں وہ کیا دوسرا جملہ، حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ تم حق لینا چاہتے ہو، آج ہم بعنوان پاکستانی اگر یہ دنیا میں آزادی کا یہ حق لینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہمارے فیصلے کرنے والے دیگر ممالک کیوں ہوں؟ دیگر ممالک کی کیا ہم بات کریں؟ ہم خود اپنے فیصلے کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، ہم وابستہ ہیں قرآن اور سنت کے ساتھ، لہٰذا ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے تو یہ حق تو بغیر نہیں ملا کرتا کوشش کے، اس کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ اگر ہم نے یہ قربانی دے دی تو بہت خوب، اگر قربانی نہیں دے سکتے تو پھر وہ ذلت کا سبق پڑھتے رہیں گے۔ آگے دیکھیں، امام فرماتے ہیں اس گھر کے بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کر جہاد کرو گے، یعنی اگر تم نے ای دار بعد دارکم تمنعون، اس گھر کے بعد کس گھر کی روک تھام کرو گے، یعنی یہ جو ریاست ہے، یعنی یہاں پہ ترجمے میں تھوڑا خلل ہے، اصل جملہ یہ ای دار بعد دارکم تمنعون، اگر تم اپنے گھروں میں دہشت گردی کو نہیں روک سکتے تو کس جگہ جا کے تم نے دفاع کرنا ہے، پھر کون سے گھر کی حفاظت کرنی ہے؟ لہٰذا تم پہلے ریاست کا سوچو، ریاست کے اندر دہشت گردی ختم ہو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں بھی یہ پہنچ جائیں گے، اس لیے تمہیں آواز فوراً اٹھانی چاہیے۔ اگر یہ آواز فوراً نہ اٹھائی، یہی اگر عالم اسلام نے آغاز میں آواز اٹھائی ہوتی کہ جب یہ یہودی صہیونی منتقل ہو رہے تھے اور بابصیرت نگاہوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا کہ ابھی ہی یہاں پہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے، یہ نوبت آج تک پہنچتی نہ کہ یہ 5% یہودی جو ہیں وہ 95% مسلمانوں کو سکیڑ کے ایک چھوٹے سے خطے میں بند کر دیں۔ اسی طریقے سے ہمارے وطن عزیز کے اندر واضح ہے کہ اگر دہشت گردی کے مراکز کو اور اندر جو ہونے والی کرپشن اور خیانت ہے اسے قابو نہ کیا جائے تو پھر اور کون سی سرحد اور کون سا ملک اور کون سا گھر ہے جس کی حفاظت کرنی ہے؟ پھر آگے ماں فرماتے ہیں وَمَعَ أَيِّ إِمَامٍ بَعْدِ تُقَاتِلُونَ، اگر میں تمہیں قبول نہیں ہوں بطور امام و حاکم تو میرے بعد تم کس کے ساتھ مل کے جہاد اور جنگ لڑو گے؟ یعنی مجھ سے کوئی بہتر کوئی بندہ تمہیں ملے گا؟ خود امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ رعیتیں اپنے حاکموں کے ظلم و ستم پہ گریہ و فغاں کرتی ہیں،
اور میری حالت یہ ہے کہ میں رعیت اور عوام کے ظلم و ستم کے اوپر ادھر رو رہا ہوں، عوام کے ظلم و ستم کو میں سہ رہا ہوں۔ یہ امام کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر تمہیں چاہتا ہوں، کہ میں اللہ کی خاطر یہ سارے وظائف انجام دے رہا ہوں، اور تم میری طرف آتے ہو اپنے مفادات کے لیے، تم اللہ کی خاطر میرا ساتھ نہیں دیتے۔ یعنی میں حق کا امام ہوں، حق کو بیان کرتا ہوں، حق میرا میدان ہے اور حق کو نشر کر رہا ہوں، لیکن تم حق میں میرا ساتھ نہیں دیتے، اور وہ باطل میں معاویہ کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ اپنے امیر کی بات مانتے ہیں۔ جیسے امام فرماتے ہیں مَا أَيِّ إِمَامٍ بَعْدِ تُقَاتِلُونَ، وہ کس کو تم لے کے آؤ گے جس کے ساتھ تم نے پھر آ کے یہ سارے کے سارے مسائل حل کرنے ہیں اور آگے بڑھ کے پھر جنگ اور قتال کرو گے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جسے تم نے دھوکہ دے دیا ہو اس کے فریب خوردہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی تم میری عوام ہو، تم نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے تو میں نے دھوکہ کھا لیا، کیونکہ دھوکہ جو کھا جاتا ہے وہ تو بے بس ہے، وہ کیا کرے۔ تو امام فرماتے ہیں خدا کی قسم تم نے جسے دھوکہ دیا ہے، یعنی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو میں فریب خوردہ ہوں کہ میں تم لوگوں سے دھوکہ کھا گیا کہ تم لوگوں کے ذریعے یہ دہشت گردی ختم کر لوں گا، تم لوگوں کے ذریعے سے میں حکومت کو محکم کر لوں گا، تم لوگوں کی مدد سے اور تم لوگوں کے ذریعے سے حق کا پرچم میں گاڑ دوں گا، یا ان ظالموں کو اور دہشت گردوں کو، شام کے دہشت گردوں کو قابو کر لوں گا۔ لیکن مجھے اب پتہ لگا کہ نہیں، تم لوگوں کے ذریعے میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے دھوکہ کھایا تم لوگوں کے ہاتھوں میں۔ یہ جو تم نے اتنی اونچی آوازیں لبیک لبیک کی لگائی تھیں، یہ جو جوشیلے انداز میں بیعت کرتے ہوئے تم باہر آ گئے تھے، یہ جو بڑے آ کے محبتوں کے اور عقیدتوں کے قصیدے میرے سامنے تم پڑھتے ہو، لیکن میری ایک بات نہیں مانتے، یہ قصیدے پڑھنے کی بجائے میری ایک بات مانو، اس سے میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام کے فرمانے کہ تم لوگ اس قدر بڑا مجمع ہے، لبیک کے خوب نعرے لگاتے ہو، اپنے محفلوں میں خوب اپنے بہادری کے چرچے سناتے ہو، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، لیکن میری بات ایک بھی نہیں مانتے۔ یہ دہشت گرد 4000 افراد لے کے ریاست کے اندر داخل ہوا ہے، اور تم لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہو کہ اگر کوفہ سے چھوٹا لشکر بھی امام علی علیہ السلام کا بنتا تھا تو وہ 30 سے 40 ہزار کا لشکر بن جاتا تھا۔ کہاں 4000 اور کہاں پہ یہ 30 سے 40 ہزار افراد، یہ چھوٹا لشکر ہے۔ بڑا لشکر اگر بنانا چاہیں تو ریاست کے اندر تو لاکھوں کا لشکر بن جائے، لیکن جب امام کی بات ہی نہیں مانی جائے، صرف ان کی آواز سن کے ان کی بلاغت سے بھرے ہوئے خطبات کو فقط اور فقط اپنے کانوں سے سننا اور اثر لیے بغیر خاموشی سے اپنے گھر میں چلے جانا، اگر یہ روش کسی معاشرے کی بن جائے کہ محبتوں کے تو بڑے احساسات جاگتے ہیں اور بہترین آوازوں میں قصیدے پڑھ کے اونچی آواز میں نعرے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی محفلوں میں بڑے امام علی علیہ السلام کے واقعات سنائیں گے اور اپنی بہادری کے واقعات سنائیں گے، لیکن جب امام کی ماننے کی بات آئے اور دہشت گردوں کو سمیٹنے کی بات آئے، وہاں پہ خاموشی سے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اس لیے امام پھر آگے فرماتے ہیں جس سے تم جیسے لوگ ملے ہوں، اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اور جس نے تم کو تیروں کی طرح دشمنوں پہ پھینکا ہو، اس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے جس کا سوفار ٹوٹ چکا ہو اور پیکان بھی شکستہ ہو۔ یعنی تم جیسے لوگ جسے ملے ہوں، ہوتا ہے نا کہ تیر اصل میں پیچھے رکھے جاتے تھے ایک جگہ جم کر کے، تو عین موقع پہ نکال کے تیر پھینکتے تھے۔ تو یہاں پہ حالت ایسی ہے کہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو تم لوگ تیروں کی طرح ایک بڑا عدد ہو کہ جسے تم جیسے لوگ ملے ہوں، تو اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے جو خالی جائے، یعنی میں تمہیں پکڑ کے جہاں پہ بھی پھینکتا ہوں وہ چلتا ہی نہیں ہے، وہ دشمن کو جا کے لگتا ہی نہیں ہے، یعنی تم میں سے کسی سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی وہ تیر جب چلائے جاتے ہیں تو خالی جا رہے ہیں، وہ دشمن کو نہیں لگ رہے۔ تو اتنا بڑا جمگھٹا لاکھوں کی حالت میں جو میری ریاست کے اندر موجود ہے، جو میرے نام لیوا ہیں، جو لبیک کے نعرے لگانے والے ہیں، اب ان کی یہ 3 جنگیں لڑنے کے بعد، جنگ جمل، صفین، نہروان لڑنے کے بعد اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ اس تیر کی مانند ہے، جب چلاؤ تو خالی جا رہے اس نے دشمن کو جا کے نہیں لگ رہا، یہ صرف باتیں کرنی ہے اور اپنے قصیدے خود ہی پڑھنے ہیں۔
پھر دوسری مثال کیا دی کہ یا تمہاری مثال کیسی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیر پھینکا جائے تو اس کی نوک آگے سے سفار ٹوٹی ہوتی ہے، نوک ٹوٹی ہوتی ہے، یا پیچھے سے تیر ہی شکستہ ہوتا ہے، وہ زور سے جا کے لگتا ہی نہیں ہے، وہ لگے تو نیچے گر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں تمہاری حالت ایسی ہے کہ جب دشمن کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہو تو اندر سے اتنے حوصلے تمہارے ٹوٹ چکے ہیں، ہمت تو تم نے اپنی بٹھا دی ہے، خوف اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے کہ وہ دشمن تمہارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے تو اس کے حصے میں تو وہ تیر آتا ہے یا تم کو تیروں کی طرح دشمن پہ پھینکا، اس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے، یعنی میں تمہیں اگر دشمن کے مقابلے میں سامنے لے آؤں تو تمہاری مثال اس تیر کی سی ہے جس کا سوفار ٹوٹا ہوا ہے اور پیکان بھی شکستہ ہو چکا ہے، یعنی وہ سامنے سے بھی نوکیلا نہیں ہے کہ جا کے دشمن کو گھس کے نقصان پہنچائے تیر، اور وہ درمیان سے بھی مثلا شکستہ اور ٹوٹا ہوا ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم، اب اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ میں اندر سے کیسا ہوں، غم و اندوہ میرا اندر سے کیا ہے کہ یہ دہشت گرد آ کے مظلوم خواتین اور بچوں کو برے طریقے سے قتل کر رہے ہیں، مالی نقصان کر کے یہاں سے فرار کر کے جا رہے ہیں، تو میری حالت اس جگہ پر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کسی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ جتنا شور مچائے لبیک یا حیدر لبیک یا حیدر، جتنی بھی تم شور مچا دو میں تمہاری اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا تم میری مدد کرو گے، اور نہ تمہاری نصرت کی مجھے اب آس باقی رہی ہے کہ اب مجھے امید ہی ختم ہو گئی ہے کہ تم لوگوں سے میں کوئی مدد لے سکتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام مدد کے متلاشی تھے، قصیدوں کے نہیں۔ آج بھی یہی والا مسئلہ ہے، آج بھی امام وقت موجود ہیں، اس لیے ہم سارے کے سارے جذبات اور احساسات ان کے حوالے کر دیں اور ان کی اطاعت نہ کریں، ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، ان کے ہدف کو اپنا ہدف نہ سمجھیں۔ یہی امام علی علیہ السلام کا غم تھا۔ لہذا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے عدل کو قائم کرنا ہے، عدل ہمارا زندگی کا ہدف ہے ہی نہیں، ظلم کو ختم کرنا ہے، ظلم سے ہمارا ٹکراؤ ہی نہیں ہے کوئی، نہ گناہوں سے ٹکر لیتے ہیں، نہ طاغوت سے ٹکر لیتے ہیں، نہ طاغوت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور نہ ہی ظالمانہ طور طریقوں کی مذمت کرتے ہیں۔ لہذا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو نصرت کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسا امیر المومنین علیہ السلام کو ادھر نصرت کی ضرورت تھی۔ یہ امام علی علیہ السلام کی پکار آج بھی قائم ہے اور زندہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں میری کیفیت تو اب یہ ہو گئی ہے کہ میرے سامنے جب آتے ہو تو خوب شور مچاتے ہو، اور جب دشمن سے لڑنے کے لیے میں تمہیں کہتا ہوں تو ایسی تمہاری تیروں کی حالت جاتی ہے کہ ایک بھی جا کے دشمن کو لگتا رہی ہے۔ لہذا نہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی امید باقی رہی ہے، اور نہ تمہارے وعدہ وعید وعدوں کے اوپر کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح کر دیں گے اس طرح کر دیں گے، اپنی جان نچھاور کریں گے، مال دے دیں گے، جیسے ہم نے قصیدوں کی صورت میں بہت کچھ سنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ان میں سے کسی بھی تمہاری بات کی مجھے یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں، میری حالت تو یہ ہو گئی ہے، میں کس منہ سے دشمن کو جا کے دھمکی دوں کہ پیچھے یہ والا میرے پاس مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا مرض کیا ہے اور اس کا چارہ کیا ہے؟ یعنی میں تو حیران ہوں کہ وجہ کیا ہے تم لوگوں کی، یہ کیوں نہیں نکلتے تمہاری طرح؟ یعنی وہ شامی بھی تو تم لوگوں کی طرح ہی ہیں، انہوں نے بھی تو زخم کھائے ہیں، ان کے بھی تو گھر کے اندر اس طرح کی مشکلات آئی ہیں، اور وہ ہیں بھی تھوڑے سے۔ امام علی علیہ السلام کی حال کی جو قبض قدرت میں 90% عالم اسلام کا حصہ تھا، ایران پورا کا پورا، افریقہ پورا کا پورا، مکہ مدینہ بصرہ کوفہ عراق پورا کا پورا، یہ شام کا ایک ٹکڑا، اور شامی بھی جب آتے تھے 40-50 ہزار کا اگر وہ لشکر آتا تھا تو امام علی علیہ السلام کا لشکر 65-70 ہزار ہوتا تھا لشکر۔ لیکن حالت آپ دیکھیں کہ جو فتح کے قوانین اللہ نے خلق کی ہیں اس کائنات کے اندر، امام علی علیہ السلام کا لشکر ان فتح کے قوانین کو اختیار نہیں کر رہا۔ جب نہیں اختیار کر رہا، شکست کا سامنا ہے۔ یہ اختیار نہ کرنا ذلت ہے، اور ذلت کی صورت میں ذلت والے اعمال کی روک تھام نہیں کی جا سکتی، وہ قوم ذلیل ہو کے رہے گی، پست ہو کے رہے گی۔ مثلا کیا مطلب عزت اور ذلت؟
پستی سے کیا مراد ہے؟ مثلا میرے پاس خوراک موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتا، بجلی موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، بڑی قوی میرے پاس فورس اور فوج موجود ہے، ایٹمی پاور ہوں میں، لیکن میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اندر امنیت کو برپا نہیں کر سکتا، دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس عدد بہت ہے لیکن روڈوں کو صاف نہیں کر سکتے، کچرا خود نہیں اٹھا سکتے، پوری دنیا کا گند صاف کریں گے کہ پوری دنیا نے لیبر جو ہے وہ پاکستان، بنگلہ دیش، انہی ممالک سے اٹھانا ہوتا ہے، لیکن اپنے ملک سے ہم نے نہیں کرنا۔ یہ ذلت آمیز چیزیں ہیں۔ پوری دنیا میں پیسوں کے اوپر جا کے ہر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اپنے ملک کے اندر فساد، کرپشن، مال کھانا لوگوں کا، فریب، دھوکہ، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ یہ سارے ذلیل کرنے والے اعمال ہیں جو رائج کر دیے گئے، ان کی کس نے روک تھام کرنی ہے؟ اگر کہیں گے فلاں حکمران، آپ کہیں وہ تو فلاں حکمران خود ذلت کو اختیار کر چکا، یہ ذلیل کام کیسے روکے گا؟ مثلا آج بلاول آ کے ایک بات کہہ رہا ہے، خان صاحب ایک بات پہلے کہہ رہے ہیں، نواز شریف جس کا پاکستان میں داخلہ سمجھتے تھے ممنوع ہے، وہ مر جائے گا لیکن پاکستان نہیں آئے گا، ابھی عزت کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شریف کے نام پہ جو بدماشی دکھائے، ریاست خاموش، ادارے اس کی خدمت میں، ہمارے امنیتی اور دفاعی اور فوجی ادارے اس کو سلوٹ مارنے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں۔ اگر اس طرح کی شخصیات جن کی پوری زندگی ذلت آمیز کاموں میں اور ذلت کا سبق پڑے ہوئے گزری ہے، یہ کس طریقے سے روک تھام کریں گے؟ امام فرماتے ہو ہی نہیں سکتے یہ روک تھام کریں ذلیل کاموں کا۔ یہ ذلیل کاموں کا روک تھام نہیں، آپ کو بجلی نہیں فراہم کریں گے، عزت کا درس نہیں دیں گے، ان استعماری شکنجوں سے آپ کو نہیں چھڑا سکتے یہ۔ لہذا اسی طریقے سے آگے فرما رہے ہیں ان لوگوں کا آخر کیا حل کیا ہے؟ یہ مرض کون سا لگا ہے اس معاشرے کے نفس کو کہ تمہارا مرض کیا، اس کا چارہ کیا ہے؟ اس قوم اہل شام کے افراد بھی تو تمہاری ہی شکل و صورت کے مرد ہیں، وہ بھی تم لوگوں کی حسب نسب سے وہاں پہ جا کے آباد ہوئے ہیں، لیکن وہ باطل پہ رہ کے اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، تم حق پہ رہ کے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتے۔ وہ باطل، وہ زخم کھا کے اپنے گھروں کو اجاڑ کے اب بھی اسی حالت جو بد حالت ہے، بری حالت ہے، شکست خوردہ حالت ہے، اس حالت میں بھی اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے میدان میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور تم لوگوں کی حالت کیا ہے کہ تمہیں آرام کا موقع دیا جاتا ہے، بیت المال سے اموال دیے جاتے ہیں، تحفے تحائف سے نوازا جاتا ہے، نرمی کا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن تم حق کی راہ میں آ کے اپنی جان داؤ پہ لگانا اور خدمات دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ تمہاری ہی شکل و صورت کے مرد ہیں جو شام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آخر میں امام ان کلمات کو ادا کر کے منبر سے اتر آتے ہیں کہ جانے بوجھے بغیر صرف غفلت اور مدہوشی ہے، یعنی جہالت اور غفلت، یہ دو ہمارے ہاں ان دو کو مرض نہیں شمار کیا جاتا۔ امام نے بتایا کہ یہ قوموں کو کون سے مرض لگتے ہیں، جہالت اور غفلت، یہ دو وہ مرض تھے جس نے امام علی علیہ السلام کو رلایا، جس نے امیر المومنین علیہ السلام کو تڑپایا، جس نے حق کے اوپر اہل حق کو شکست سے دوچار کر دیا۔ جہالت کہ وہ دشمن سے جاہل بیٹھا، وہ کیا کیا کر رہا ہے، اور غفلت برت رہا ہے، پتہ ہے کہ اگر کہ کیا آ کے وہ نقصان، یعنی دشمن سے جان بوجھ کے جاہل ہو رہے ہیں، بالفاظ دیگر معلوم ہے کہ کیا نقصانات ہو رہے ہیں، گھر جل رہے ہیں، لوگوں کی ناموس اجڑ رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ملک کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، لیکن غفلت اور مدہوش گھر میں دروازے بند کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ وہی بات کہ کربلا میں تو نہیں جو لوگ گئے مکہ مدینہ سے یا کوفہ کے اندر سے، جو نہیں پہنچے کربلا کے میدان میں، اور کربلا میں برے طریقے سے اہل بیت علیہ السلام، امام حسین انصار امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، تو یہ جنہوں نے دروازے بند کر کے خاموشی سے دبک کے اندر کمرے میں بیٹھ گئے، کیا ان کی جانیں محفوظ رہی؟ ان کی تو خواتین سے جن سے زیادتی مکہ مدینہ میں جا کے کی گئی، 1000 ناولد ولد الزنا بچے پیدا ہوئے، جیسا کہ تاریخی کتب میں وارد ہوا ہے۔ آج بھی جنت البقیع میں سب سے بڑی قبر واقعۃ الحرہ کی ایک تصویر ہے
اجتماعی قبر وہ بنائی گئی کیونکہ صحابہ تابعین کو بے دردی کے ساتھ یزید کے دور میں قتل کیا گیا، گھروں کے دروازے توڑ کے کمروں میں دبکے ہوئے افراد کو کھینچ کے باہر لے جا کے قتل کیا گیا۔ لہذا جب حق کے امام کے ساتھ وہاں پہ نہیں وہ قیام کرے گا اور باطل کو نہیں دبائیں گے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، جیسے بالکل ابھی اسی طریقہ اگر اسرائیل کو آج صفحہ ہستی سے مسلمانوں میں نہ مٹایا تو جو غزہ کی آج تصویر ہے یہ کل پاکستان کی ہے، یہ شام کی ہے، شام آپ کے سامنے اجاڑا گیا، آپ کے سامنے افغانستان کو انہوں نے برباد کیا، عراق کو انہوں نے برباد کیا، اس کے بعد کون سے ممالک رہ جاتے ہیں؟ ان کا رخ ہے ہی ہمارے ممالک کی طرف۔ آئے روز دہشت گردی کس کے ایما اور اشارے پہ ہوتی ہے؟ یہ امریکہ کے اشارے پہ۔ ابھی جو امریکہ نے وہاں پہ سارے مسائل پاکستان میں کھڑے کیے ہیں وہ اسی لیے کہ فلسطین کی طرف سے دھیان ہٹ جائے، اور ان فلسطین مظلوم لوگوں کے لیے ہماری فورسز یا عوام الناس اپنے جانی مالی طور پہ وہاں پہ کسی قسم کی مدد فراہم نہ کر سکیں، اس لیے اندر ہی اندر انہیں الجھایا جائے، پڑا چنار کے مسائل میں الجھا دیا جائے، فورسز کے اوپر دہشت گردانہ حملے کرائے جائیں، ملک کے اندر نواز شریف کو واپس لائیں اور ایک اور سیاسی جو ہے کشمکش ایجاد کی جائے، اقتصادی طور پہ انہیں اور زیادہ مشکل کھڑی کی جائے اور ان کے اوپر ایک بوجھ لایا جائے۔ جان بوجھ کے ریاست کے اندر یہ مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ غفلت اور مدہوشی کہ بغیر جانے بوجھے، بغیر کہ تم بصیرت نہیں ہو، بصیرت سے عاری ہو، اگر بے بصیرتی، جانے بوجھے بغیر یعنی بے بصیرت اور غفلت اور مدہوشی، یہ دو ایسے مرض ہیں کہ اگر ایک لشکر جو جنگجو لشکر ہے، جنگوں کا فاتح لشکر ہے، شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام اس لشکر کے سربراہ بن جائیں، اگر یہ مرض ان لشکر کی صفوں میں گھس جائے تو امیر المومنین علیہ السلام تنہا ہو کے شہید ہو جائیں گے اور وہ لشکر تتر بتر ہو کے منتشر ہو جائے گا اور دشمن کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی 10% حصے سے دہشت گرد اٹھ کے 90% ملک کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ اگر بے بصیرتی اور غفلت اور مدہوشی یہ امراض دکھائی دے، یہ معاشرے کے اندر رائج کر دیے جائیں، اہل حق کے اندر رائج کر دیے جائیں، جیسے دشمن مکتب تشیع کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے، وہ مرجعیت کے خلاف، ولایت فقیہ کے خلاف، جو محاذوں کے اوپر استعمار کو شکست دیتے ہیں ان کے خلاف یہ فضا قائم کرنا چاہیے۔ تم مدہوش ہو کے اپنے کام کرو، تمہیں اس سے کیا غرض، یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن ان کی حالت دیکھیں، اسرائیل جنگ زدہ ملک ہے، امریکہ کا صدر بائیڈن ادھر آتا ہے، جنگ زدہ ملک میں آتا ہے۔ اس وقت عالم اسلام کے حکمران یہ اپنے اندر ہمت نہیں رکھتے کہ جنگ زدہ ملک فلسطین کے اندر جا کے ایک دفعہ اتریں، وہاں پہ ان کا طیارہ اترے، لیکن وہ دیکھیں وہاں سے جرت کے ساتھ آتا ہے، خطرے کو مول لیتا ہے اور پورے ایک جنگ زدہ ملک کے اندر قدم اٹھاتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بے بصیرتی، جانے بوجھے بغیر، اور دوسرا غفلت اور مدہوشی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر۔ صحیح بلندی یعنی پہلا جملہ ہے جانے بوجھے بغیر اور صرف غفلت اور مدہوشی، یہ سارے کام اس لیے ہو رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر بلندی کی حرص ہے جو بالکل ناحق ہے۔ اقتدار چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، اپنے قبائلی اور خاندانی زندگی کو چاہتے ہو، اپنے کاروباروں میں تم الجھنا چاہتے ہو، صرف حرص ہے۔ کہاں گیا تقوی، کہاں گئی پرہیزگاری، کہاں گیا عفت، ورع، یہ کہاں گئی ساری کی ساری دینداری؟ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے معاشرے کی حالت بیان کی اور اپنے معاشروں کے اندر بھی اسے منطبق کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے 4-5 گناہ ہی اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ قتل ہے، یہ زنا ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے تو غفلت ہے، تو یہ کون سا بڑا گناہ ہے؟ یہ بڑا 5 وقت کا نمازی ہے، اچھا عزادار بھی ہے، صدقہ خیرات بھی دیا کرتا ہے، اس کے سیاست سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ امام کو اسی چیز نے رلایا، سیاست سے اگر غرض نہیں ہے تو دشمن تمہارے اوپر کامیاب، وہ تو آگے پھر گلے کاٹے گا، پھر تو وہ اسی طرح بمبارمنٹ آگے کرے گا،
لہذا وہ ہر اس آواز کو دبا دے گا کہ جہاں پہ بصیرت لوگوں کو دی جائے، اسے بصیرت سے خوف آئے گا۔ دشمن واقعاً وہ ایٹم بم سے آج نہیں ڈرتا، دشمن وہ بصیرت پھیلانے والے سے ڈرتا ہے، اس لیے رہبر معظم سے گھبراتا ہے، وہ سید المقامہ سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ سے گھبراتا ہے وہ، کیونکہ بصیرت امت کے اندر وہ پیدا کر رہے ہیں، ایک فرقے کی نمائندگی نہیں کر رہے، عالم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے غفلت اور مدہوشی میں نہیں ہے وہ کہ میں اپنے گھر کا آس پاس خوبصورت بہترین گھر بناؤں، کھاؤں پیوں، بچے پلے بڑھیں، میں ان سیاسی لوگوں سے کیا تعلق، ان جنگوں سے میرا کیا تعلق۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کو، یہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو رلانے والے لوگ ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے، غفلت ہے کہ جس نے امام علی علیہ السلام کو شکست سے دوچار کر دیا، لشکر کھا گئے، دیمک کتنا چاٹ گئے ان کے لشکر کو۔ یعنی یہ جملہ واقعاً حفظ کرنے والا ہے، ذہن نشین کرنے والا ہے کہ اگر بے بصیرتی اور غفلت اور مدہوشی کسی معاشرے کو مرض لگ جائے، اور چیزوں کی حرص ہی حرص ہے، تقوی اور ورع اور زہد کہیں نہیں ہے، اگر یہ تین بیماریاں لگ جائیں، حرص، غفلت اور مدہوشی، بے بصیرتی، تو پھر 5 یا 10% کا جو دہشت گرد ہے، قبضہ کیا ہوا علاقوں کی پر دہشت گرد، وہ 90% یا 95% ملک کے اوپر آ کے حکومت کر لیتا ہے، وہ حکومت قائم کر لے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت، ان کے ہاتھ میں حکومت، بیت المال ان کے ہاتھ میں ہے، اس ملک اسلامی ریاست کی سرکاری فوج امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، انٹیلیجنس کا شعبہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، عدالتیں امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں، یہ ساری چیزیں امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں، لیکن معاشرہ مرض کا شکار ہو گیا، اور مرض امیر المومنین علیہ السلام طبیب بن کے علاج کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن دیگر جنہوں نے طبیب ہونا تھا وہ طبیب ہی مریض ہو گئے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام تنہا ہیں، چند ان کے انصار اور پورا معاشرہ، اسے کون سا مرض لگ گیا؟ کیا شیعہ نہیں کہلاتے ہیں؟ کیا امام علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے؟ بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ کیا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے قصیدے نہیں پڑھتے؟ قصیدے بھی پڑھتے ہیں۔ کیا مصیبت آ جائے تو روتے نہیں ہیں ان کے اوپر؟ ان کے مصائب پہ گریہ اور ماتم بھی کرتے ہیں۔ پھر مسئلہ کہاں پر ہے؟ یہ معاشرہ بے بصیرت ہو گیا، غفلت میں پڑا ہوا ہے، مدہوشی میں پڑا ہوا ہے، دشمن کو دشمن نہیں سمجھ رہا، دشمن کے ان حملوں کو چھوٹا مسئلہ قرار دے رہا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں اپنی زندگی میں، حرص کا شکار ہو چکا ہے، اپنے گھر کو فقط دیکھتا ہے، گھر کے نفع کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ امراض تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بڑے امراض تھے۔ امام نے پھر اس مقام پہ ادھر سے غصے کی حالت میں نکلے اور دوسری جگہ کے اوپر منتقل ہوئے، اور وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان کو 4000 کا لشکر دے کے امام علی علیہ السلام نے غریین کے علاقے میں، امام علیہ السلام خود وہاں سے نکلے، منبر سے اترے اور چلے گئے، اور غریین کے علاقے میں، یا غریین یا غریین مختلف اعراب گزاری ہو سکتی ہے کہ دقیق اعراب گزاری اس علاقے کی میرے پاس نہیں ہے، تو اس علاقے میں پہنچ کے بلایا حجر بن عدی کندی کو اور ان کے گھوڑ سواروں کو، اور ان کے گھوڑ سواروں میں 4000 گھوڑ سوار ساتھ اکٹھے کیے، اور اس ضحاک بن قیس دہشت گرد کے پیچھے بھیج دیے امام نے۔ اب یہ مختلف علاقوں میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مختلف علاقوں میں پہنچ کے مختلف افراد سے خبر لیتے، یہاں تک کہ انہوں نے ضحاک کو پا لیا۔ یہ تدبر کے علاقے فرار کر کے پہنچا تھا، کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان نے اس کو آرڈر دیا تھا، مانتے بہت تھے معاویہ بن ابی سفیان کی۔ امام نے بار بار یہ بات بیان کی ہے تکرار کے ساتھ، تاریخ کتب میں ہے، نہج البلاغہ میں ہے، کہ وہ باطل پہ ہو کے اپنے امیر کی بات مانتے ہیں، یعنی وفا کر رہے ہیں باطل کے ساتھ، اور یہ حق کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا میرے بعد تم کس امام کا ساتھ دو گے مجھے بتاؤ، مجھ سے جامع الشرائط امام کہاں سے لے کے آؤ گے، کہاں سے تم لیڈر اور حاکم لے کے آؤ گے اپنا؟ اگر نہیں نکلو گے تو ذلت کا سبق پڑھ لیا تم نے۔ لہذا حجر بن عدی انہوں نے امام کی آواز پہ لبیک کی۔ یہ تدمر کا علاقہ شام کے قریب ہے،
ادھر پہنچا تھا تو اس کو جا کے پکڑ لیا اس کے لشکر کو. تو معاویہ نے کہا تھا کہ رکنا کہیں نہیں ہے اور الجھنا نہیں ہے، بس فرار کرنا ہے، فرار. تو انہوں نے پکڑ کے صحیح دھاوا بولا، تو اس نے چونکہ لڑنا نہیں تھا اس لیے 19 بندے ضحاک بن قیس دہشت گرد کے مارے گئے اور وہ واصل جہنم ہوئے، اور امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر اس کے 1 یا 2 بندے شہید ہوئے، اور رات کا اندھیرا چھا گیا. تو اس اندھیرے نے ان کو یہ موقع فراہم کر دیا ضحاک بن قیس دہشت گرد کو کہ وہ اپنا پورا دہشت گردوں کا ٹولہ لے کے فرار کر جائے. اس لیے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ صبح تک ٹھہرے رہے وہاں پہ، اور اجالا جیسے ہی نکلا تو وہ پھر ان کے پیچھے ڈھونڈتے رہے، لیکن آخر میں یہ خبر ملی کہ یہ لوگ سرحد پار کر کے شام منتقل ہوں گے. اور شام جب آئے تو ادھر خوب بڑا استقبال ضحاک بن قیس کا ہوا، کیونکہ پہلا دہشت گردانہ حملہ تھا اور انہیں توقع نہیں تھی کہ یہ زندہ بچ کے بھی آ جائیں گے. اور اس نے پھر وہاں کے جو غنڈے بدماش تھے ان کے اندر ایک بڑا حوصلہ پیدا کر دیا. اس کے بعد بسر بن ابی ارطا، نعمان بن بشیر اور یہ سارے افراد آئے، اور انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے علاقوں کو دہشت گردی سے بھر دیا، اور پوری اسلامی ریاست میں عجیب سی خوف کی سنسناہٹ پھیل گئی، کہ جس کو پھر دور کرنے کے لیے آگے انشاءاللہ ہم جیسے اگلے دروس میں پڑھیں گے کہ کس طرح اس کو قابو کیا، کہ بسر بن ابی ارطا کو جاری بن قدامہ رضی اللہ عنہ نے قابو کیا. اسی طرح حجر بن عدی نے ضحاک بن قیس کو قابو کیا. حجر بن عدی اس مقام پہ یہ خبر، چونکہ یہ حج کے لیے نکلے ہوئے تھے، جناب عقیل بن ابی طالب یہ ثعلبیہ کے مقام پہ حاجیوں سے ملے، اور خبر ملی کئی حاجی قتل کر کے گیا یہ دہشت گرد ضحاک بن قیس، اور وہاں سے نکل کے واقصہ کا علاقے میں پہنچا، وہاں قتل و غارت مچائی، اور پھر قطانہ میں قتل و غارت پہنچائی. تو امیر المومنین علیہ السلام کو جناب عقیل نے ایک خط لکھا. ابھی وقت ہمارے پاس قلیل رہ گیا، اس خط کو ہم پڑھ لیتے ہیں نہج البلاغہ سے، کیونکہ ان 2 شخصیات کا تذکرہ کرنا اور ان کے حالات کو پیش کرنا بہت مہم تھا. حجر بن عدی رضی اللہ عنہ بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، اور ان کی جو زندگانی ہے واقعاً ان نصرت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، آخر میں امیر المومنین علیہ السلام کی گھر کی حفاظت کیا کرتے تھے. اس لیے جب ابن ملجم لعین نے امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگائی تو یہ انتہائی غمناک ہوئے، اور چیخ کے رو کے کہے تھے کہ کاش میرے جسم کا ایک ذرہ پارا ہو جاتا، کیوں میں دفاع نہیں کر سکا امام علی علیہ السلام کا. کہ وہ ایک جگہ پہ عبادت کر رہے تھے اور اسی اثناء میں ان کی توجہ ابن ملجم لعین کی طرف نہیں گئی. یعنی حجر بن عدی سائے کی طرح امام علی علیہ السلام کے ہمراہ رہنا چاہتے تھے اور بہت جرت مند. پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اگرچہ جذبات میں آ کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ جسارت کی، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ دل سے انتہائی ہمارے وفادار اور غم و اندوہ کی شدت کی وجہ سے یہ کلمات کہہ رہے ہیں، اس لیے درگزر فرمایا اور بڑی محبت سے ان کو سمجھایا اس مسئلے کا، صلح کے مسئلے کا. اور پھر حجر بن عدی رضی اللہ عنہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کی، اور پھر مرج عذرا کے مقام پہ شام میں وہ شہید کر دیے گئے، چونکہ اس علاقے کو انہوں نے خلیفہ دوم کے دور میں فتح کیا تھا، تو ادھر ان کے ایک اپنے طور پہ قوت موجود تھی، اس لیے اس علاقے میں چلے گئے. مخبری ہوئی زیاد بن ابی اور اسی طرح سے دیگر جو حکام تھے، ان کی باہمی مدد سے ان کا محاصرہ کیا گیا، اور معاویہ کے پھر کہنے کے اوپر ان کو اور ان کے انصار کو بری طرح سے شہید کیا گیا، جس کے اوپر صحابہ کرام جو عالم اسلام میں موجود تھے وہ سراپا احتجاج معاویہ کے سامنے بچ گئے. حتیٰ ام المومنین حضرت عائشہ نے بھی شدید اعتراض معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر کیا کہ یہ حالات انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ پڑھیں گے. ہم جناب عقیل کی طرف آتے ہیں، چونکہ جناب عقیل ان کی شخصیت بھی مہم شخصیت ہے، کیونکہ بدر میں مشرکین کی طرف سے لائے گئے، البتہ زبردستی مشرکین انہیں پکڑ کے مکہ سے زبردستی اپنے لشکر میں لائے تاکہ مسلمان سمجھیں کہ یہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے قیدی بنے تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے آزاد کرایا. دوسرا ان کے پھر جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے جناب عقیل،
لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں چند واقعات ہیں ان کے. ایک ہے حصہ مانگنے گئے، کیونکہ بہت غربت ان کے گھر میں تھی، اولاد ان کی زیادہ تھی، اور معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس جانے کا واقعہ بعض تاریخی کتب میں، اگرچہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے معاویہ کے پاس جانے کی بات کو زیادہ قبول نہیں کی، اس لیے اپنی کتاب میں انہوں نے اس واقعے کو لے کے بھی نہیں آئے، یعنی بہار الانوار میں اسے درج نہیں کیا، لیکن ہم تاریخی کتب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ایک تحلیل پڑھیں گے. ابھی بہرحال یہ واقعہ، چونکہ یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں مکتوب بیان کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین علیہ السلام کی جانب سے وہ ایک نو مقرر تھے لوگوں کے درمیان یا مکہ مدینہ حساس جگہوں پہ، اور وہ خبریں فوراً پہنچایا کرتے تھے. لہٰذا جب یہ غارت گری دہشت گردی کا حملہ ضحاک بن قیس نے کیا تو یہ حاجیوں کے ساتھ مکہ مدینہ کے سفر میں تھے، تو ثعلبیہ کی جگہ کے اوپر وہ خود تشریف لائے اور وہاں پر بیان کیا گیا ان کے سامنے کہ کس طرح سے بربریت اور دہشت گردی ضحاک نے برپا کی ہے. اور پھر قطانہ میں جو جناب عبداللہ بن مسعود کے بھتیجے کا بھیانک قتل اور ان کے اصحاب کا قتل اس کی خبر ملی، تو ایک خط لکھا، وہ خط میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس خط کا جواب امام علی علیہ السلام نے جناب عقیل کو لکھا، وہ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 36 ہے. اچھا، جو خط لکھا جناب عقیل نے تو اس کے کلمات اس طرح: بسم اللہ الرحمن الرحیم لعبداللہ علی امیر المومنین، کہ یہ اللہ کے بندے علی امیر المومنین علیہ السلام کے لیے میں نے یہ خط لکھ رہا ہوں، من عقیل بن ابی طالب. یہ خط کس کی جانب سے ہے؟ عقیل بن ابی طالب کی جانب. سلام علیک، آپ کے اوپر سلام ہو. فإنی احمد اللہ احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ میں آپ کے سامنے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا معبود ہے، اس کی حمد بجا لاتا ہوں. اما بعد، پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ فإن اللہ حارسک من کل سوء، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر برائی سے اور ہر مصیبت سے آپ کی حفاظت فرمائے. وعاصمک من کل مکروہ، اور ہر کریہ چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے. وعلی کل حال انی خرجت الی مکہ، میں مکہ آیا تھا. علی کل حال یعنی خلاصہ کلام کہ میں مکہ آیا معتمرا، عمرہ کے لیے نیت سے میں نے احرام باندھا. فلقیت عبداللہ بن سعد بن ابی سراح فی نحو من 40 شعبا من ابناء طلقاء، میں ابن ابی سراح سے ملا. اور طلقاء وہ لوگ ہیں کہ جن کی فتح مکہ کے موقع پہ مشرکین یہ ساری عمر لڑتے رہے اسلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے. مکہ جب فتح ہو گیا تو مسلمانوں نے ان کی گردن کے اوپر یہ تلوار رکھ دی اور موقع دیا کہ اگر تم کلمہ پڑھ دیتے ہو تو تلوار ہٹ جائے گی اور نہ یہ چلے گی اور تم واصل جہنم ہو جاؤ گے. تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً کلمہ پڑھ دیا. ان کو کہتے ہیں طلقاء، جو کہ آزاد، طلاق کہتے ہیں آزاد کرنے کو. طلقاء یعنی جنہیں چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی ان کی جان چھوڑ دی گئی کہ جاؤ کسی کونے خدرے میں عالم اسلام کے گھس کے تم اپنی بقیہ زندگی بسر کر لو. لیکن ہوا کیا کہ یہی طلقاء حاکم ہو گئے. معاویہ بن ابی سفیان، مروان، یزید، یہی طلقاء حاکم ہو گئے. بہت تعجب کی چیز ہے، کیسے یہ ہو گیا؟ یعنی جنہیں عالم اسلام میں سب سے پست قرار دے کے ان کی جان چھوڑی گئی تھی کہ کسی کونے خدرے میں جا کے اپنی زندگی کے بقیہ دن بسر کر لو، وہ پورے عالم اسلام کے حاکم بن بیٹھے. تو عقیل نے لکھا کہ میری ملاقات اس سفر عمرہ میں عبداللہ ابن ابی سراح سے ہوئی. عبداللہ ابن ابی سراح کا واقعہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ شخص مصر کا حاکم بنایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ غلاف کعبہ سے بھی چپکا ہو، کہ وہاں کعبہ کے اندر مچھر کو مارنا ممنوع ہے، مکھی کو مارنا ممنوع ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا کہ اگر یہ غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہو تو اسے قتل کر دو. تو خلیفہ سوم نے اسے پناہ دے دی. بہرحال یہ بقیہ واقعہ ہے. تو عقیل نے کہا کہ میں نے ملاقات کی ابن ابی سراح سے، اور ان کے ساتھ 40 بندے تھے اور سارے کے سارے طلقاء میں سے تھے. فعرفت المنکر فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ مجھے کوئی سازشی عناصر دکھائی دیے. منکر کہتے ہیں کہ جس کا انکار کیا جانا چاہیے، یعنی
ان کے چہرے جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کوئی یہ برائی چاہ رہے ہیں۔ فَقُلْتُ لَهُمْ إِلَىٰ أَيْنَ يَا أَبْنَاءَ الشَّانِئِينَ، اے بدنام کرنے والوں، یعنی اپنے آپ کو ذلت میں خود ڈالنے والوں کے بیٹو، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارا؟ اب معاویہ تلحقون، معاویہ تلحقون، کیا تم معاویہ کے ساتھ ملو گے جا کے؟ کیونکہ وہ ادھر سے فرار کر کے ممکن ہے معاویہ کی طرف جانا چاہ رہے ہوں گے۔ عداوۃ واللہ منکم قدیما غیر مستنکرۃ، کہ میں قسم بخدا تم لوگوں کی دشمنی بہت پہلے سے جانتا ہوں، اور کیا کیا تم لوگوں نے برے اعمال کیے ہیں۔ تریدون بہا اطفاء نور اللہ و تبدیل امرہ، کیا تم لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہو اور امر الہی کو بدلنا چاہتے ہو معاویہ کا یعنی ساتھ دے کے۔ فَأَسْمَعَنِيَ الْقَوْمُ، تو ایک پھر جماعت آئی، اس نے مجھ کو یہ خبر سنائی۔ وَأَسْمَعْتُهُمْ، اور میں نے بھی، انہوں نے بھی مجھے کچھ سنایا، میں نے بھی انہیں پھر کچھ سنایا۔ فَلَمَّا قَدِمْتُ مکہ، جب میں مکہ پہنچا، سَمِعْتُ أَهْلَهَا يَتَحَدَّثُونَ، تو مکہ میں دیکھا مکہ کے لوگ، مکہ کے شہری یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ أَنَّ الضَّحَاكَ بن قیس أَغَارَ عَلَى حِیرَا، حیرا آج بھی عراق کا علاقہ ہے، حیرا کے اوپر اس نے حملہ کیا ضحاک بن قیس نے، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ فَاحْتَمَلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا شَاءَ، جتنا مال اس نے لوٹنا چاہے اس نے اٹھایا اپنے ساتھ۔ ثُمَّ انْكَفَأَ رَاجِعًا سَالِمًا، اس کے بعد خاموشی سے بالکل صحیح سالم چلا گیا۔ فَأُفٍّ لِحَيَاةٍ فِي الدَّهْرِ، کہ ایسی یعنی زندگی کے اوپر اف ہو، لعنت ہو ایسی زندگی کے اوپر کہ جرن علیک الضحاک، ضحاک جیسا پست انسان تمہارے اوپر آ کے یہ جرت کر کے چلا جائے۔ وَمَا الضَّحَاكَ إِلَّا فَقَعَ بَقَرْقَرَ، کہ وَقَدْ تَوَهَّمْتُ حَيْثُ بَلَغَنِي ذَلِكَ، اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جیسا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہوئی بھی ہے، إِنَّ شِيعَتَكَ وَأَنصَارَكَ، کہ آپ کے یہ جو شیعہ نعرے لگاتے ہیں شیعہ ہونے کا، البتہ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ شیعہ سے مراد تاریخی شیعہ ہے۔ آج کے دور میں جو کلمہ شیعہ یہ اعتقادی شیعہ کہلاتا ہے، یعنی سیاسی حمایتی کو اس دور میں شیعہ کہا جاتا تھا۔ وَأَنصَارَكَ، اور جو آپ کے نصرت کرنے والے افراد ہیں، خَذَلُوكَ، انہوں نے آپ کو ناکام کیا ہے۔ فَاكْتُبْ إِلَيَّ يَا ابْنَ أُمِّي، اے میری ماں کے بیٹے، مجھے اس کا جواب لکھ دیں۔ میرا یہ کہا کہ اب ان حالات میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی سنتا تو آپ کی کوئی بھی نہیں ہے بات، مانتا تو آپ کی کوئی بھی نہیں ہے بات۔ فَإِن كُنتَ الْمَوْتَ تُرِيدُ، اگر آپ موت ہی چاہتے ہیں، تَحَمَّلْتُ إِلَيْكَ بِبَنِي أَخِيكَ، تو اپنے بھائی کے بیٹے میں آپ کی طرف، یعنی اپنے بچے میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ وَوَلَدِ أَبِيكَ فَعِشْنَ مَعَكَ مَا عِشْتَ، جیسے آپ رہیں گے ہم بھی ویسے ہی رہیں گے، یعنی اگر آپ موت میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے آمادہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ آئیں گے اور ان جنگوں میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ وَمِتْنَا مَعَكَ إِذَا مِتَّ، اور آپ کی موت میں ہم بھی مر جائیں گے، ہمیں ایسی زندگی آپ کے بغیر چاہیے ہی نہیں ہے۔ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَبْقَى فِي الدُّنْيَا بَعْدَكَ فَوَاقًا، کہ قسم بخدا دنیا میں میں آپ کے بعد تو رہنا ہی نہیں چاہتا، زندگی میں باقی نہیں رہنا چاہتا۔ وَأُقْسِمُ بِالْعَزِّ الْأَجَلِّ، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، أَنَّ عَيْشًا نَعِيشُهُ بَعْدَكَ فِي الْحَيَاةِ لَغَيْرُ هَنِيءٍ وَلَا مَرِيءٍ، کہ آپ کے بعد اگر ہمیں زندگی گزارنے کا موقع ملے تو یہ ہمارے لیے انتہائی بدترین زندگی ہے، یعنی ہمیں یہ گوارا ہی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، تلخ زندگی آپ کے بغیر ہمیں یہ زندگی گزارنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ کے انہوں نے ختم کیا۔ یہاں سے امیر المومنین علیہ السلام نے جواب بھیجا، میں اس جواب کا آپ کی خدمت میں مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ تیزی سے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، وإلا اس کے کلمات بہت بہترین ہیں۔ مکتوب نمبر 36، یہ جو جناب عقیل نے لکھا کہ آپ پھر اپنی رائے مجھے بھیج دیں کہ آیا اب بھی آپ ڈٹے رہنا چاہتے ہیں میدان میں، جبکہ آپ کے شیعہ اور انصار وہ تو کوئی مدد ہی نہیں آپ کی کر رہے، آپ کو ناکام کرنے والوں میں سے ہیں، اور یہاں سے افراد جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ضحاک کو کوئی روک ہی نہیں سکا، مال لوٹ کے لے گیا، سالم بالکل ٹھیک ٹھاک، وہ واپس بھی پہنچ گیا دمشق۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کو جب یہ مکتوب ملا تو اس طرح سے امام نے جواب دیا کہ جواب کا
وہ حصہ جو نہج البلاغہ میں وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، وإلا آغاز کا حصہ اسی کتاب الغارات قدیمی ترین کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ وقت کی قلت کی بنیاد پہ وہ حصہ ہم ترک کر رہے ہیں، نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 36، جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل بن ابی طالب کے خط کے جواب میں لکھا، جس میں کسی دشمن کی طرف بھیجی ہوئی ایک فوج کا ذکر کیا۔ یعنی عقیل نے ایک فوج کا ذکر کیا، ضحاک بن قیس الفہری کا ذکر کیا، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا فَصَرَّحْتُ إِلَيْهِ جَيْشًا كَثِيفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں نے اس کی طرف مسلمانوں کی ایک بھاری فوج بھیجی تھی۔ وہ بھاری فوج کون سی تھی؟ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو 4000 بندے دے کے امام فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف مسلمانوں کی ایک بھاری فوج روانہ کی تھی۔ جب اس کو پتہ چلا، یعنی ضحاک بن قیس کو پتہ چلا، اب اس جگہ پہ وہ نام نہیں ہیں، ہم چونکہ یہ واقعہ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں اس لیے نام ہم خود اضافہ کر سکتے ہیں۔ جب اس کو پتہ چلا، یعنی ضحاک بن قیس کو پتہ چلا، تو وہ دامن گردان کر بھاگ کھڑا ہوا، یعنی اس نے اپنا دامن سمیٹا اور الٹے پاؤں پیچھے بھاگا اور پشیمان ہو کے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کو تھا کہ ہماری فوج نے اسے ایک راستے میں جا لیا، یعنی پکڑ لیا حجر بن عدی اور ان کی فوج نے، اور نہ ہونے کے برابر کچھ جھڑپیں ہوئی ہوں گی، یعنی 19 بندے دہشت گرد واصل جہنم ہوئے، اور گھڑی بھر ٹھہرا ہوگا، یعنی ضحاک بن قیس تھوڑی دیر ہی ٹھہرا تھا، پھر بھاگ کر جان بچا لے گیا، جبکہ اسے گلے سے پکڑا جا چکا تھا اور آخری سانسوں کے سوا اس کے اندر کچھ نہ رہ گیا تھا۔ اس طرح بڑی مشکل سے وہ بچ نکلا، کیونکہ ضحاک کو اندھیرا پھیل گیا تو اب پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا، اندھیرا شدید ہوتا تھا، اس وقت لائٹنگ کا یہ سلسلہ نہیں تھا، اور نہ جنگوں میں وہ ایک بم اوپر پھاڑ کے پوری روشنی کی جا سکتی تھی، تو یہ جو اندھیرا حائل ہوا تو اس کو یعنی گویا کہ گردن سے پکڑ لیا تھا ضحاک بن قیس دہشت گرد کو۔ تو اب امام عقیل کی طرف آتے ہیں، بتایا کہ اس فوج کا حال کیا ہوا، اس لیے یہ نہ سوچو کہ اس کے پیچھے کچھ بھیجا نہیں گیا اور یہ لوگوں کی باتوں کی پر نہ ہو، لوگ تو باتیں ادھر ادھر کی کرتے ہی ہیں۔ لہٰذا ضحاک کو پکڑ لیا تھا، سورج ڈوبنے کے قریب تھا، چند جھڑپیں ہوئیں اور اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے جان بچا کے نکل کھڑا ہوا۔ پھر آگے فرماتے ہیں تم قریش کی گمراہی میں دوڑ لگانے، اب یہ جناب عقیل کو سنا رہے ہیں امام علی علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا کہ تو آپ کے شیعہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، انصار آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ دیکھیں طلقاء ابن طلقاء وہاں جا کے معاویہ کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ آ کے اب دہشت گرد ہم نے شروع کر دیے ہیں۔ تو امام نے سخت الفاظ میں جناب عقیل کو لکھا تم قریش کے گمراہی میں دوڑ لگانے، سرکشی میں جولانیاں دکھانے اور ضلالت میں منہ دکھانے کی باتیں چھوڑ دو، یعنی ایسی باتیں نہ کرو کہ جو سرکش اور گمراہی اور ذلت امیز اور گمراہ کن باتیں کہلائیں۔ انہوں نے مجھ سے جنگ کرنے میں اسی طرح ایکا کیا ہے، یعنی اس طرح سے متحد ہو گئے یہ سارے کے سارے مجھ سے جنگ لڑنے میں، جس طرح یہ مجھ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے ایکا کیے ہوئے تھے۔ یعنی یہ طلقاء بنو امیہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد ہو کے لڑ رہے تھے، آج یہ سارے مجھ سے متحد ہو کے لڑنے کے لیے آگے ہیں۔ خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے، انہیں سامنا برا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے میرے رشتے کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا اور میرے ماجائی کی حکومت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مجھ سے چھین لی، اور جو تم نے جنگ کے بارے میں میری رائے دریافت کی ہے تو میری آخری دم تک رائے یہی رہے گی کہ جن لوگوں نے جنگ کو جائز قرار دے لیا ہے ان سے جنگ کرنا چاہیے، یعنی معاویہ بن ابی سفیان اور یہ جو دہشت گردوں اور باغیوں کا لشکر ہے ان سے جنگ لڑنا چاہیے۔ اپنے گرد لوگوں کا جمگھٹا دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی، یعنی لوگ میرے گرد زیادہ اکٹھے ہو جائیں، جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے گرد مومنین زیادہ ہو جائیں اور جب وہ ایک لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں تو خوب جوش اور انگیزہ بڑھ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے ارد گرد افراد اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس سے میری ہمت وہ بڑھ نہیں جاتی۔ یہ بہت خوبصورت امام کے جملات ہیں، ہمت دینے والے انسان کو ہیں، زندگی میں یہ ضابطہ اختیار کرنے والے یہ جملات اور یہ معیار ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے ارد گرد افراد دیکھ کے میری ہمت بڑھ نہیں جاتی اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ سارے ادھر ادھر چلے گئے میں اکیلا اور تنہا رہ گیا، کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی اس سے گھبراہٹ
نہیں ہوتی۔ میں پرعزم ہو کے اسلام کے دشمنوں سے اور اللہ کے دشمنوں سے جا کے ٹکراؤں گا۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو اپنے بھائی کے متعلق چاہے جتنا ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اپنے بھائی کے متعلق یہ خیال کبھی نہ کرنا، لوگ جتنا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں، علی کو تنہا کر کے چلے جائیں، لیکن علی ابن ابی طالب میدان میں ڈٹا اور کھڑا رہے گا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ وہ بے ہمت و ہراساں ہو جائے گا۔ اگر لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں تو علی ابن ابی طالب بے ہمت و ہراساں نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ یہ ہے، لوگوں کے آ جانے سے ہمت کو بڑھا نہ لیں اور چھٹ جانے سے گھبراہٹ کو طاری نہ ہونے دیں۔ کہیں گے میں میدان میں ڈٹا رہوں گا، میں میدان میں کھڑا رہوں گا اللہ کی ذات پہ توکل کر کے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جتنا ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ وہ بے ہمت و ہراساں ہو جائے گا یا کمزوری دکھاتے ہوئے ذلت کے آگے جھک جائے گا۔ نہیں، کمزوری دکھاتے ہوئے ذلت سامنے آ جائے تو اگر وہ گردن مانگے ذلت کے کہ جھک جاؤ ورنہ گردن اڑا دی جائے گی، تو علی بن ابی طالب کا انتخاب کیا ہوگا کہ گردن اڑا دو۔ یہ گردن جھک نہیں سکتی ذلت کے سامنے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ذلت کے آگے جھک جائے یا مہار کھینچنے والے کے ہاتھ میں بآسانی اپنی مہار دے دے۔ ہوتا نا کوئی جس کو جہاں گھسیٹ کے لے کے جانا چاہے وہ اسے گھسیٹ کے لے جائے، کہتے ہیں نہیں اس طرح سے کوئی میرے پاس میری مہار کو کھینچ نہیں سکتا۔ یا سوار ہونے والے کے لیے اپنی پشت کو مرکب بننے دے گا، جو مجھ سے جیسا تیسا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے میں حاضر ہوں۔ نہیں، ہاں دین کے لیے اللہ کی خاطر تم اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، ڈالر کے لیے، پاؤنڈ کے لیے، روپے کے لیے تم مجھ سے خریدنا چاہتے ہو تو نہیں، میں تمہیں اپنی صلاحیت نہیں بیچوں گا، میں اپنا وجود تمہیں نہیں بیچوں گا۔ اگر تم نے میری شخصیت سے فائدہ اٹھانا ہے، میری خدمات لینی ہے، میری صلاحیت لینی ہے، آؤ دین کے عنوان سے میری صلاحیت لے جاؤ، دین کے تعاون کے لیے میری صلاحیت لے جاؤ۔ اس لیے امام کیا فرماتے ہیں، اس جملات کی ابھی تشریح کی ہمارے پاس فرصت نہیں رہی، لیکن بہت عظیم یہ جملات ہیں، بہت قیمتی یہ جملات ہیں۔ انسان ساز مکتب تشیع کی اصل نمائندگی کرنے والے یہ جملات ہیں کہ ذلت کے آگے علی بن ابی طالب نہیں جھکے گا، گردن کٹانے کے لیے آمادہ ہے۔ مہار کوئی میری کھینچ کے لے جائے گا، مہار اس نکیل کو کہتے ہیں، وہ جو اونٹ کی مہار ہوتی ہے اسے پکڑ کے جان گھمانا چاہیے، گھوڑے کی لگام اور مہار ایک ہی چیز ہے، لگام کھینچ کے جہاں گھوڑے کو آپ دوڑانا چاہیں دوڑائیں۔ امام فرماتے ہیں میں اپنا اس شخصیت کا اختیار کسی کے ہاتھ میں دے دوں؟ نہیں، دین کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ کے ہاتھ میں دوں گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دوں گا، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دوں کیونکہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، اس کے ساتھ ہیں، لوگ مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں، میری عدالت کی وجہ سے مجھے تنہا کر رہے ہیں۔ نہیں، کہتے میں اپنی شخصیت کسی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، چاہے میری گردن اڑتی ہے اڑ جائے، چاہے جان کی بازی لگتی ہے لگ جائے، یا اسی طریقے سے کوئی میرے اوپر سوار ہو کے جیسا تیسا مجھ سے فائدہ اٹھا کے لے جائے۔ کسی نے بیت المال لوٹنا ہے وہ بیت المال لوٹ لے، کسی نے کرپشن کرنی ہے وہ کرپشن کر لے، سے میری حکومت عارضی طور پہ باقی رہے۔ کہتے تھے یہ مرکب مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی شخصیت کو کسی کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے یا اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں نا کہ اس نے تو فلاں سے یار خوب فائدہ اٹھا لیا، نہیں، اس طرح کے فائدوں کے لیے میں اپنی شخصیت کو پیش نہیں کرنے دوں گا۔ پھر آخر میں شعر پڑھا امام نے، فرماتے ہیں بلکہ وہ تو ایسا ہے جیسا قبیلہ بنی سلیم والے نے کہا ہے۔ بنی سلیم میں ایک شخص تھا، ایک جنگ میں اس کو نیزہ یا چاقو لگ گئے، یعنی تلوار کا سخت وار لگا اور اس کا پہلو کٹ گیا، تو پہلو کے اوپر آ گیا ورم، یعنی وہ پیپ وغیرہ پڑ گئی اور گہرا گھاؤ اور زخم پڑ گیا۔ وہ اس سب کے اوپر صبر کرتا رہا، تو اس کی بہن آئی اور اس نے اس کے صبر کو دیکھ کے بڑا واویلا اور شور مچایا کہ کیوں تم نے نہیں کسی کو بتایا، کیوں ہم تک خبر نہیں ہونے دی، ہم یہ کرتے وہ کرتے، آپ کی یہ مدد کرتے۔ تو اس نے پھر ایک شعر پڑھا تھا اس وقت، اپنی بہن کے جواب میں ایک شعر پڑھا، امیر المومنین علیہ السلام نے وہی شعر عقیل کو لکھ کے بھیجا، فَإِن تَسْأَلِينِي كَيْفَ أَنْتَ، کہ اگر تم مجھ سے یہ پوچھتی ہو کہ میں کیسا ہوں تو سنو، فَإِنِّي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ، تو میں زمانے کی سختیاں جھیلنے جانے میں بڑا مضبوط ہوں۔ یہ جو زمانے کی سختیاں مجھ پہ پڑتی ہیں، کبھی تنہائیاں، کبھی تلخیاں، کبھی مصیبتیں،
تو ان سختیوں کی جھیل لے جانے میں میں بڑا مضبوط ہوں۔ یعز علی ان ترا بکابۃ، کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ مجھ میں حزن و غم کے آثار دکھائی دینے لگیں۔ فیشمت عاد ویساء حبیب، کہ دشمن دیکھ کے مجھے خوش ہونے لگے۔ شماتت اسے کہتے ہیں کہ دشمن کو بری حالت میں دیکھ کے وہ دشمن خوش ہوتا ہے اپنے حریف کو دیکھ کے۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے غم دوسروں کو بتاتا رہوں، دشمن سنے تو بڑا خوش ہو اور اپنے محبوب اور دوستوں کو پتہ لگے تو ان کو غم حاصل ہو گیا۔ کہتے ہیں نہیں، میں مصیبتوں کو جھیل لے جانے میں بہت قوی ہوں، بڑا مضبوط ہوں، اس لیے تم یہ والی باتیں مجھ سے نہ کرو، میں ان سب کو برداشت کر لوں گا۔ یہ وہ مکتوب تھا امیر المومنین علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔